الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ احوال تحویل قبلہ کے بیان سے فراغت کے بعد فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ سے اللہ تعالیٰ نے ایک نیا باب شروع فرمایا، جس باب سے کامیابی کے اصول اور کامیابی کے راستے میں طے کی جانے والی منازل کو بیان کیا جائے گا، جس کے متعلق گزشتہ کل آپ کے سامنے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر آیا کہ حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے لازم ہے، اگر وہ عروج چاہتی ہے تو 5 اصولوں پر کاربند رہنا پڑے گا۔ ان 5 اصولوں میں سے سب سے پہلا اصول ہے تہذیب الاخلاق، اخلاق درست ہوں، اخلاق کی درستگی اور اس کی اصلاح کی فکر۔ اور تہذیب الاخلاق کا جو پہلو ہے اللہ تعالیٰ نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ سے شروع فرمایا اور اس کے اصولوں کو بیان فرمایا۔ چنانچہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ پہلا اصول بیان ہوا، اللہ کو یاد کرنا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ دوسرا پہلو ذکر کیا، دوسرا اصول ذکر کیا، اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اور تیسرا اصول اور بڑا اصول وہ صبر والا اصول ہے، جس کو کل والی آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ صبر کے متعلق کچھ باتیں گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں کہ صبر کا دوسرا آسان الفاظ میں مطلب انسان کے اندر ہمت اور انسان کے اندر برداشت پیدا ہو جائے، اور صبر کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی مدد سے ہی انسان کو آتا ہے۔ اور صبر کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ سے مانگنی تو عافیت چاہیے، کیونکہ صبر مانگنا نہیں چاہیے۔ صبر مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تکلیف پہنچے اور ہم اس پر صبر کریں۔ اللہ سے ویسے تو عافیت مانگنی ہے، لیکن اللہ نہ کرے، اگر مقدر کے اندر لکھا ہوا کوئی غم یا کوئی تکلیف اگر ہمیں پہنچ جائے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے، خدایا جو غم آ گیا، جو تکلیف آ گئی، اس تکلیف کو سہنے کی قوت اور طاقت ہمیں عطا فرما دے۔ یہ جو صبر ہے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا ایمان کے اندر صبر کا وہی مقام ہے جو انسان کے جسم کے اندر انسان کے سر کا مقام ہوتا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ لا ایمان لمن لا صبر له، یعنی کہ صبر ایک ایسا قیمتی لباس ہے جس انسان کو صبر کی دولت حاصل نہیں، گویا کہ اس انسان کا ایمان ہی معتبر نہیں، یا اس انسان کا ایمان ہی کامل نہیں۔ تو صبر کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک مادہ پیدا ہو جاتا ہے برداشت کا، پھر اسی برداشت کے نتیجے میں انسان اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، سر کے سے لے کر پاؤں تک پورا کا پورا وہ کفن باندھ کر روانہ ہوتا ہے۔ تلوار کے نتیجے میں اس کی جان چلی جاتی ہے، لیکن چونکہ اتنی ہمت اس کے اندر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے باوجود ہے کہ وہ مر بھی گیا ہے، اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں ایسے مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے۔ ایسا باہمت انسان مر نہیں سکتا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ البتہ اس کی زندگی کا تعلق چونکہ عالم برزخ سے ہے اور تم ابھی عالم دنیا کے اندر ہو، اس کی زندگی کے متعلق شعور تم نہیں رکھتے ہو۔ اسی بات کو پھر جو اصول نمبر 3 تھا، اصول نمبر 3 کے بعد اصول نمبر 4 تہذیب الاخلاق کے اندر جو چوتھا اصول آتا ہے، اس اصول کا نام ہے دعا۔ اس اصول کا نام ہے دعا۔ پہلا اصول ہے ذکر الہی، دوسرا اصول ہے شکر، اور تیسرا اصول ہے صبر، اور جو چوتھا اصول ہے اس کا نام کیا ہے؟ دعا کرنا۔ اس کا بیان پھر آگے والی آیات کے اندر آئے گا انشاءاللہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے وہ مواقع بیان کیے کہ جن مواقع پر انسان کو صبر کرنا ہے، مطلب صبر کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوگا، اور وہ مواقع کون سے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ آگے
ایک ایک کر گنوائے ہیں۔ ان مواقع کے اوپر جو آزمائش ہوتی ہے وہ آزمائش انسان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہر بندہ جو ایمان قبول کر لیتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس کا ایمان جتنا ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ آزمائشوں کی بھٹی کے اندر اس کو ڈالا جائے گا۔ کسی انسان کا ایمان کمزور ہے اس پر آزمائش بھی کمزور آئے گی، اور اگر کسی انسان کا ایمان بڑا ہوا ہے آزمائش بھی اس کے دین کے بقدر بڑی آئے گی۔ سب سے بڑا ایمان جو ہے حضرات انبیاء کرام کا ہوتا ہے، تو انبیاء کرام کو سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ آزمائش جو انسان پر آتی ہے یہ اس کے دین کے بقدر آتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کا واقعہ کہ ان پر طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، ان کا ایمان بہت بڑا تھا، وہ آزمائشوں پر پورا اترے، اور پھر چونکہ ہمارے پیغمبر کا مقام تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، اس لیے ہمارے پیغمبر کو جو آزمائشوں کا سامنا رہا وہ سب سے زیادہ بڑھ کر تھا۔ تو آزمائشیں انسان پر آئیں گی، آزمائش انسان پر خالی نہیں آئے گی بلکہ وہ انسان جو ایمان والا بھی ہو وہ انسان جو ایمان والا ہو اس پر آزمائشیں آئیں گی۔ آزمائش کی صورتیں مختلف ہیں، اور بندے کے ایمان کے اعتبار سے اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی چیز سے۔ تو ظاہر ہے آزمائش آ جائے تو پھر کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اس صبر کے متعلق پیچھے بیان ہوا، آگے آزمائشوں کا ذکر کر دیا کہ یہ حالات ایمان کی بنیاد پر آئیں گے۔ کون کون سے؟ من الخوف، خوف کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ عام طور پر جو خوف ہوتا ہے انسان کو وہ بیرونی اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ جب انسان کے اوپر خوف مسلط ہو اس موقع پر اگر ایمان والا رونا پیٹنا شروع نہ کر دے بلکہ اس موقع پر وہ شریعت کی بیان کردہ تعلیمات کے مطابق اگر وہ صبر کر لیتا ہے تو وہ خوف انسان کے لیے اس کے درجات کو بلند کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یہ خوف ایسی عجیب و غریب چیز ہے، میدان جنگ کے اندر آپ دیکھیں کہ خوف مسلط ہوتا ہے کہ ابھی یہاں سے حملہ نہ ہو جائے، وہاں سے کوئی گولہ وغیرہ آ کر نہ گر جائے، یہ خوف ہے۔ اس خوف کی وجہ سے میدان جنگ کے اندر موجود کوئی بھی آدمی راحت کی نیند نہیں سو سکتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سارے کے سارے پریشان ہوتے ہیں، تدبیریں سوچتی ہیں، جاگا جاتا ہے اور پریشانی کا عالم ہوتا ہے، وجہ بیرونی خوف ہے۔ لیکن 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں کہ میدان جنگ ہے، میدان جنگ ہے اور سامنے بالکل کافر کھڑا ہے اور مسلمان نہتے ہیں، لیکن میدان جنگ کے اندر حضرات صحابہ کرام کو نیند آ جاتی ہے، صحابہ کرام کو نیند آ جاتی ہے۔ اور اس موقع پر کئی صحابہ کرام بتلاتے ہیں کہ نیند کے ایسے جھونکے آئے ہمارے ہاتھوں سے تلواریں بھی گر گئی تھیں۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ خوف ہونے کے باوجود ان کا دل مطمئن تھا۔ یہ ہے مطلوبہ ایمان۔ آزمائش ان پر بھی آئی، آزمائش اللہ نہ کرے ہم پر بھی آ سکتی ہے، لیکن ان کا عمل دخل ہمارے عمل دخل کے مقابلے میں بہتر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اہل بیت اطہار کے قافلے کے ساتھ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، راستے میں چلتے چلتے آنکھ لگی، ایک دم اٹھ گئے۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ باوجود ہے کہ تمام تر حالات معلوم ہے آگے چل کر ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، اس کے باوجود اونگ کا آ جانا یہ اس بات کی علامت ہے خوف ہے پر دل کیا ہے؟ مطمئن ہے۔ جب تک انسان کا دل مطمئن نہیں ہوگا نہ تو وہ دینی اعتبار سے کام کر سکتا ہے نہ ہی دنیاوی اعتبار سے کام کر سکتا ہے۔ اب حضرات کرونا کے زمانے میں یاد ہے جب مساجد کے اندر پابندی لگی، جب مساجد کے اندر پابندی لگی تو کس قدر ڈر اور خوف کا عالم تھا، باوجود ہے کہ فاصلہ بھی رکھا، باوجود ہے کہ اپنا احتیاطی تدابیر پر بھی عمل تھا، لیکن دروازے بند کر کے نمازیں پڑھنے پر مجبور تھے کہ نہیں؟ اسی کرونا کے زمانے میں رمضان آیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا، کچھ موت کا ڈر تھا، کچھ پکڑ دکڑ کا ڈر تھا اور کچھ گرفتاریوں کا ڈر تھا۔ تو خوف کے ذریعے سے بھی اللہ فرماتے ہم آزماتے ہیں، لیکن آزمائش کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اس موقع پر جو ایمان والا ہوگا وہ روئے گا دھوئے گا نہیں،
واویلا نہیں بچائے گا، بلکہ اس موقع پر کیا کرے گا؟ صبر کرے گا۔ صبر کا کلمہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا تو اس کو کیا آ جائے گا؟ صبر آ جائے گا، اس کو کیا آ جائے گا؟ تو گویا کہ یہ صبر کرنا یہ باہمت لوگوں کا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ باہمت لوگوں کا کام ہے۔ اب لوگ اس وقت جب کرونا کے زمانے میں ہمیں بھی ہمت دلاتے تھے، جی مسجدیں کھولیں، جی کیا کریں؟ مسجدیں کھولیں۔ اب وہ جو اس وقت زور مار رہے تھے، اب آپ ان کو دیکھیں خاشا و حاشا و کلا، وہ نمازوں میں بھی نہیں آتے۔ اس وقت وہ بدبخت سارے کے سارے تہجد کے وقت آ کر دروازہ پیٹتے تھے نا، ٹھیک ہے۔ اور اب ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ پردے لگ رہے ہیں نا، پردے، ٹھیک ہے، 4,63,000 روپے کا خرچہ ہے اس پر۔ کتنا خرچہ ہے؟ کتنا خرچہ ہے؟ منہ سے بولو، بولنے پر پیسے نہیں لگیں گے۔ کتنا ہے؟ پورا کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کا نام لے کے کام شروع کیا، انشاءاللہ کل فائنل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہر بندہ آتا ہے، دیکھتے ہیں یار یہ ٹھیک ہے، وہ جو خوں کرنے والے اتنی خار چڑھتی ہے، ان سے پوچھو کہ جمعے والے دن جب اعلان ہوا چندے کا، آپ نے کتنے پیسے دیے تھے؟ 800 بندہ مسجد میں تھا، اعلان ہوا، ہر بندہ اگر 1,000 روپیہ دے گا 8 لاکھ روپیہ ہو جائے گا۔ اعلان ہونے کے بعد جو چندہ ہوا کتنا؟ 86,000 روپیہ، 86,000 روپیہ، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں ملا ملو کر، یعنی اس بات کو 2 ہفتے ہو گئے، کام شروع بھی ہو گیا الحمدللہ، اور کل انشاءاللہ فائنل بھی ہو جائے گا۔ ابھی تک 1,16,000 یا 17 18 1,18,000 روپیہ ٹوٹل اماؤنٹ آیا ہے۔ آ رہی سمجھ رہی آ رہی؟ اور یہ لوگ ہمیں کہہ رہے تھے یار گورنمنٹ کی مخالفت کرو، دروازے کھولو، ٹھیک ہے، وہاں FIR کٹتی ہے ہمارے خلاف، تنخواہ ہماری ہے 12,000، ضمانت پر لگے گا 1.5 لاکھ، میرا باپ دے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت حسین کے ساتھ مسلم بن عقیل کے ساتھ 18,000 بندے نکلے تھے۔ کتنے؟ 18,000 بندے نکلے تھے، پلٹ کر دیکھا تو خالی 30 بندے رہ گئے تھے۔ اس نے بھی، وہ 30 والوں نے جو تلواریں دیکھی نا، تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بھی نہیں تھا۔ مسلم بن عقیل کو سادات میں سے ہیں، ابھی ابھی سرکار کا زمانہ گزرا ہے، برکتوں کا زمانہ تھا، ان کو جان بچانے کے لیے اس پورے کوفہ کے اندر کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں دے رہا تھا۔ آ رہی سمجھ میں؟ اگر آپ حضرات کی باتوں پر ہم آ جاتے تو شاید آج دین کا کام کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ یہ خوف تھا، ایک ڈر تھا، یقیناً تھا۔ حضرت موسیٰ کے سامنے جادوگر ہیں، جادوگروں نے رسیاں پھینکی ہیں، ٹھیک ہے، رسیاں پھینکی، وہ ایک دم سانپ کی شکل بن گئی۔ حضرت موسیٰ تھوڑے سے گھبرائے، اللہ میاں نے فرمایا لا تخف، گھبراؤ مت، جو ہاتھ میں وہ پھینک دو۔ تو گویا کہ جو طبعی گھبراہٹ ہے وہ کس کو ہے؟ نبی کو بھی ہوتا ہے۔ اور ہمارے مفتیان کرام کہتے ہیں یار مولانا آپ بھی ڈرتے ہیں، کیا مطلب یار ہم کو لوہے کے بنے ہیں، یا پولیس والا ہمارا سسر لگتا ہے کہ وہ داماد کی طرح ہمیں جو ہے نا وہ ٹرین کرے گا۔ ارے سمجھ رہی ہے، برا مت منائیے گا میری بات کا، ٹھیک ہے۔ اصول قانون وہ کیا ہے؟ وہ سب کے لیے برابر ہے۔ نماز فرض کہاں پر ہوئی؟ معراج کے موقع پر۔ سرکار کہاں پر تھے؟ مکہ مکرمہ میں نا، ٹھیک ہے۔ 5 نمازیں ہیں، 5 میں سے فجر میں آواز سے قرات کرنی ہے، مغرب میں آواز سے قرات کرنی ہے، اور عشاء کے اندر آواز سے قرات کرنی ہے۔ زور اور عصر میں کیوں نہیں کرنی؟ نماز وہ بھی فرض ہے نا جناب، ہے نا، اللہ کا حکم، لیکن اللہ نے حکم کیوں دیا؟ کہ ظاہر ہے کہ زور اور عصر کا وقت ہے، مکہ مکرمہ کا ماحول ہے، مخالفتیں، آپ قرآن زور سے پڑھیں گے، یہ ظالم قرآن کو گالیاں دیں گے اور اللہ میاں کو گالیاں دیں گے، آواز سے آپ نہ پڑھیں۔ یہ 2 رکعتیں، 2 نمازیں خاموشی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ باقی فجر میں کسی کافر نے نہیں اٹھنا، الگ بات آج کو ہمارا مسلمان بھی نہیں اٹھتا۔ مغرب اور عشاء میں کافروں کا ڈر کوئی نہیں، اب اس میں زور سے آواز سے پڑھیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ اب اس کو ڈرپوکی کہیں گے؟ نہیں، اس کو حسن تدبیر کہیں گے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ حسن تدبیر کہیں گے۔ تو جب اس قسم کے حالات آ جائیں، اس موقع پر انسان کو وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جو دیر پا ہو، جو کیا ہو؟ دیر۔ 17 تاریخ کا جمعہ میں نے پڑھایا تھا جب کرونا سے پہلے، تو یہ آپ ہی لوگوں میں سے کوئی ہوگا جیسے ویڈیو بنا کر آگے شیئر کی تھی۔ اگر اتنا آپ لوگوں کو دین کا غم تھا
تو کس نے کہا تھا ویڈیو بنا کر آگے شیئر کرتے ہو کہ جی یہاں پر جمعے کی باقاعدہ جماعت ہو رہی ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ برا مت بنائیے گا بات کا، حرکتیں کرتے ہیں تو پھر برداشت بھی کریں. ہم اپنے سر پر کیوں لیں بھائی؟ ہم پاکستانی ہیں، جیب میں شناختی کارڈ ہے. قانون پاکستان پر عمل درآمد کرنا سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے. آ رہی سمجھ میں؟ سب سے پہلے کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. کورونا کے دوران جب ٹیکہ لگوانے کی باری آئی، سب سے پہلے میں نے خود جا کر لگوایا کہ نہیں لگوایا؟ بھائی قانون ہے بھیا، قانون ہے. اگر ہمارے اوپر کوئی کافر بھی مسلط ہو جائے، کون مسلط ہو جائے، اور وہ حکم دیتا ہے ایسی بات کا جو شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے، تو اس بات کو ماننا بھی ہم پر فرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور پاجی شریعت کا بڑا عجیب و غریب مزاج ہے. روڈوں پر سگنل لگے ہوتے ہیں سر صدارت، ٹھیک ہے، لال بتی جلے گاڑی روکنا ہے، لال بتی جلے گاڑی روکنا ہے. حالانکہ نہ تو یہ فرض ہے، قرآن کھول کے دیکھو، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے. لیکن شریعت بتلاتی ہے کہ ملکی قوانین بنانے والوں نے یہ قانون بنایا اور یہ قانون شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے. اگر آپ اس قانون کی خلاف ورزی کر کے آگے جا کر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ مر جاتے ہیں، آپ شہید نہیں ہوں گے، آپ مردار مریں گے. کیا مریں گے؟ مردار مریں گے. مولانا اختر حسین بھاولپوری صاحب ہمارے شیخ ہیں، کورنگی سے بھادر آباد ایک دعوت پر گئے، موٹر سائیکل پر ایکسیڈنٹ ہو گیا. مدرسے میں چھٹی، دارالعلوم کراچی میں ان کی رخصت کی منظوری کے لیے میں خود گیا. انہوں نے کہا سفارش لکھوا کر لیں کسی استاد سے. سفارش لکھوانے کے لیے حضرت مولانا اب بھی زندہ ہیں، وہ عبداللہ برمی صاحب کے پاس گیا. استاد محترم نے پوچھا کہ بھئی کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ میں نے کہا موٹر سائیکل پر. غور سے سنیے گا، موٹر سائیکل پر. کہاں پر ہوا؟ بھادر آباد کے قریب. کہاں سے گئے تھے؟ دارالعلوم سے. اچھا دارالعلوم سے بھادر آباد کتنے کلومیٹر بنتا ہے؟ تو میں نے کہا میرے علم میں نہیں ہے، 10-15 تو بنتا ہوگا. حضرت والا نے فرمایا موٹر سائیکل کی سواری 2 سے 2.5 کلومیٹر تک جائز ہے، اس سے آگے اتنا لمبا سفر اس کا بنتا ہی نہیں ہے. اتنا لمبا سفر اس پر جائز ہی نہیں بنتا. لہٰذا استاد جی نے فرمایا یہ 12-15 کلومیٹر دور جانا یہ خود اپنی جان کے اوپر زیادتی کی ہے، ہم ان کی رخصت منظور نہیں کریں گے. شریعت کو مذاق نہیں ہے حضرت جی. ارے سمجھ رہی ہم یہ صبر کا مادہ اگر آ جائے، مسائل ہیں، باریکیاں ہیں، ساری باتیں کھول کر بتا دیں تو اعتراض کرنے والے بولے ہیں یہ تو پھر وہ سکھ والی بات ہو جائے گی نا. کلمہ پڑھوانے کے لے گئے اس کو تو کہا کہ ختنہ کروانی پڑے گی. ذکر یہ تو میں نہیں کر سکتا، میں دوبارہ سکھ ہو جاتا ہوں. اس نے آگے سے کیا کہا مسلمان نے؟ بیٹا واپس جائے گا نا تو گردن کاٹی جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا عجیب مذہب ہے، آؤ تو پھنو اور جاؤ تو گردن. ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے لوگوں کا مزاج ایسا ہے نا. تو یہ فرمایا گیا آزمائیں گے کس سے؟ اللہ کی ذات. خوف سے. تو یہ خوف آتا ہے. خوف کیا ہے؟ آتا ہے. تو یہ خوف آ جائے تو اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. جو کلمہ پڑھنا ہے وہ میں آگے بتاتا ہوں انا للہ والا اس کی وضاحت میں. والجوع، بھوک کے ذریعے سے اللہ آزمائیں گے. مہنگائی آ گئی، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے. پاکستان یہ وہ واحد ملک ہے جس میں دنیا کی ہر چیز پیدا ہوتی ہے. اس کے باوجود ملک پاکستان کے مسلمانوں پر مہنگائی کا طوفان. اگر کسی وقت ہم حکمرانوں کو گالیاں دینے سے فارغ ہوں تو بیٹھ کر سوچیں کہ یار یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہیں بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے. یہ تو علامت ہے الحمدللہ ہم سارے کے سارے ایمان والے ہیں. آ رہی سمجھ میں؟ ایمان کا تقاضا ہے. آج پورا پاکستان معاذ اللہ کلمہ کفر پڑھ لے، اللہ تعالیٰ روزی کے خزانے کھول دیں گے. اگر آج آزمائش آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے بھیا؟ یہ ایمان کا تقاضا ہے. الحمدللہ پاکستان کے اندر ایمان والے اور اسلام والے 1-2 نہیں، ہزاروں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم آزمائیں گے مالوں کی کمی سے. مالوں کی کمی سے. مالوں کی کمی سے مراد کیا ہے؟ مثلا اسٹیٹ والے سودے نہیں ہو رہے، یا ہو گئے جی فائل کینسل ہو گئی، مثال ہے. ہاں، دکاندار والا طبقہ ہے اور یہ مطلب ہے اس کے اندر کیا ہے، خریداری زیادہ نہیں ہو رہی، مالوں کی کمی سے ہم گھٹائیں گے. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے
اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مال ہے پر برکت کو اللہ نے نکال دیا، مال ہے لیکن ضروریات کو اللہ نے بڑھا دیا، ضروریات کو وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کی کمی، جانوں کی کمی مطلب بیماری اللہ تعالیٰ سے بھجوا دے کہ ہمارے کاروبار ہے مویشی منڈی وغیرہ کا، جانوروں کے اوپر کوئی وبائی امراض آ جائے اور جانور وغیرہ سر کیا ہو جائے، کیا ہو جائے، ہاں کیا چیز، جانور وغیرہ کیا ہو، مر جائے، اس موقع پر کیا کرنا ہے، یہ آزمائش ہے، ہم یہ کیا کہیں گے، اللہ کی طرف سے آزمائش، اللہ کی طرف سے کیا ہے، آزمائش۔ والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے کیا مراد ہے، حدیث پاک کے اندر انسان کی اولاد کو، انسان کی اولاد کو انسان کا پھل قرار دیا گیا، انسان کی اولاد کو انسان کا پھل قرار دیا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی بندے کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، اللہ میاں کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اس کے باوجود اس بچے کی روح لے کر جب فرشتے اللہ میاں کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ میاں ان سے فرماتے ہیں قبضتم ابن عبدی، کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی۔ تو فرشتے جواب دیتے ہیں خدایا آپ نے حکم دیا تھا تو ہم نے ایسا کیا۔ پھر اللہ میاں فرماتے ہیں کہ اخذتم ثمرۃ قلبی، کہ تم نے میرے بندے کے دل کا پھل چھین لیا، ٹھیک ہے۔ فرشتے کہتے ہیں بالکل خدا ایسا ہوا ہے۔ اس موقع پر اللہ میاں فرماتے ہیں اچھا یہ بتلاؤ اس وقت میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں حمیدہ واسترجع، کہ وہ آپ کی تعریف کر رہا تھا اور کلمات ترجیح انا للہ پڑھ رہا تھا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں جاؤ میرے اس بندے کے لیے اخص الخاص ایک کوٹھی جنت کے اندر بناؤ اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، اس کا نام کیا رکھ دو؟ اس حدیث پاک کے اندر اولاد کو بھی ثمرہ کہا گیا، یعنی کہ پھل وغیرہ سے تعبیر کی گئی۔ فرمایا کہ وبشر الصابرین، لیکن ان تمام مواقع پر واویلا نہ کرنے والا، سینہ نہ پیٹنے والا، گالوں کو نہ پیٹنے والا، شور نہ مچانے والا، گویا کہ صبر کرنے والا، اے پیغمبر آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ کس بات کی بشارت؟ کیا کس بات کی بشارت؟ کہ صبر کرنے والا اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتا ہے، اجر اس کو بے حساب دے گا اور معاملات میں اللہ کی ذات اس کے ساتھ ٹچ رہے گی، ٹھیک ہے۔ ظاہری علامت کیا ہے صبر کرنے والوں کی؟ ظاہر ہے کہ صبر تو پوشیدہ چیز ہے۔ ظاہری علامت وہ لوگ ہیں یہ اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بھلے وہ مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ہو، جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے قالو، سارے کے سارے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس جملے کو سمجھ لیں تھوڑا سا جی، اس جملے کو تھوڑا سمجھ لیں بھیا۔ بقول اکبر الہ آبادی مرحوم کے، وہ فرمایا کرتے تھے ہمارا تو صرف وہم و گمان ہے، باقی سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا تو صرف وہم و گمان ہے، باقی سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ یہ اس کا لب لباب ہے، ایک خلاصہ ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے، بھلے وہ کسی کی موت کا ہو، جانور کی ہلاکت کا ہو، مال کے چھیننے کا ہو، اولاد کی ہلاکت کا ہو، دو خیال فوراً ہمارے دماغ میں آتے ہیں۔ بھائی حسین، دو خیال فوراً ہمارے دل میں آتے ہیں۔ پہلا خیال یار یہ کیوں ہوا، یہ آتا ہے، اور دوسرا خیال ابے یار یہ تو ہم سے جدا ہو گیا۔ دو خیال آتے ہیں۔ اللہ نے ایک جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے اندر ان دونوں خیالات کا جواب دے دیا۔ یار یہ کیوں ہوا، انا للہ، یہ اس کا جواب ہے۔ کیا مطلب؟ ہم سب اللہ کے لیے، تو یہ جو کچھ ہوا تو یہ اللہ کے لیے تھا، اللہ نے اپنی ملکیت میں واپس لے لیا، انا للہ جواب ہو گیا۔ دوسرا خیال کیا آتا ہے؟ یار یہ ہم سے جدا ہو گیا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، نہیں جدا نہیں ہوا، یہ پہلے چلا گیا، ہم نے بھی پلٹ کر وہیں پر جانا ہے، تو جدائی کس بات کی ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دو خیالات آتے ہیں لالا، دو خیال آتے ہیں، کون سے؟ نمبر ایک، یہ کیوں ہوا، اِنَّا لِلَّهِ میں جواب آ گیا، ہاں ہم سے جدا ہو گیا، اِنَّا إِلَيْهِ راجعون کے اندر اس کا جواب آ گیا، اس کا کیا آ گیا؟
ہم قبرستان میں جا کر کیا دعا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ونحن بالاثر، ہم تمہارے نقش قدم پر آئیں گے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، اور انشاءاللہ ہم تم سے ملنے والے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جدائی نہیں ہے، یہ وقتی طور پر جدائی ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ایک اس کا مطلب ہے اور ایک اس کا تقاضا ہے، اس کا مفہوم ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی تکلیف پہنچے، یہ کلمہ زبان سے ادا کرنا یہ نفل ہے، یہ کیا ہے؟ نفل ہے۔ اس کے اندر جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ ہر ایمان والے کے لیے فرض ہے، ہر ایمان والے کے لیے فرض ہے۔ اب جملہ کیا ہے فیصل؟ ہاں زور سے بولو، ہاں جملہ کیا؟ انا للہ۔ اب جملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے اندر ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے۔ فرض کیا ہے؟ اس کے مفہوم پر ایمان، یقین، کیا جو کچھ ہوا اللہ نے کیا، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اس بات کو ماننا کیا ہے؟ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، تکلیف کے موقع پر یہ کلمہ پڑھنا، یہ کیا ہے؟ نفل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے پاجی، میں آسمان سے گر کر ہلاک ہو جاؤں پرواہ نہیں، میں زمین پر رہتے ہوئے ہلاک ہو جاؤں پرواہ نہیں، میرے لیے یہ دونوں چیزیں آسان ہیں بنسبت اس کے کہ اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے اور میں اس فیصلے کے متعلق کہوں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، چنانچہ فرمایا گیا کہ جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی رہتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا تم اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاؤ، اللہ تمہارے تھوڑے کیے پر راضی ہو جائے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ یہ پیغام ہے کیا؟ انا للہ، ترجمہ کیا ہے؟ انا للہ، ہم سب کے سب اللہ کے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انا للہ ما آتا، جو کچھ ہے، جو دیا ہے اللہ نے دیا ہے، ملکیت اس کی ہے۔ وَلَهُ مَا أَخَذَ، اسے مکمل اختیار ہے، دیے ہوئے میں سے واپس لے لے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ أَجَلٌ مُّسَمًّى، ہر چیز کی ایک مطلب یعنی کہ حد بندی اللہ کی یہاں، وہ جب چاہے اس کی مہلت کو ختم کر دے، ٹھیک ہے۔ انا للہ، حسین بھائی کیا ترجمہ ہے؟ حسین بھائی ترجمہ کیا؟ انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، مطلب اللہ کی ملکیت میں ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم سب نے لوٹ کر اللہ میاں کے پاس ہی جانا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ حضرت طلحہ کے بچے کا جب انتقال ہوا تھا تو بیگم نے بات کیسے چلائی تھی رات کو؟ ہماری بیویوں کو ذرا تو نہیں تھی، آدھے کے ساتھ یہ رونا پیٹنا شروع کر دے۔ وہ صاحب تشریف لائے، بچہ بیمار ہے، حضرت طلحہ تشریف لائے، بچہ بیمار ہے، صبح کام پر چھوڑ کر گئے تو بیمار تو آتے کے ساتھ پہلا سوال بنتا تھا نا، ہمیں بچے کی طبیعت کا الحمدللہ آرام سے، جھوٹ نہیں بولا، آرام سے، حالانکہ بچہ فوت ہو چکا ہے، الحمدللہ آرام سے۔ اب شوہر باپ مطمئن ہو گیا، آپ کپڑے چینج کر لیں، نہا دھو لیں، نہا دھو کر کھانا پیش کیا، اب بچہ بغل میں ہے، ٹھیک ہے، اور میاں بیوی لیٹ گئے، میاں بیوی لیٹ گئے، اور لیٹ کر جب بالکلیہ طور پر تمام معاملات سے وہ فارغ ہو گئے، اس کے بعد بیگم کیا کہتی ہیں؟ اچھا مجھے ایک بات بتلائیں، اگر کوئی بندہ ہمارے پاس اپنی امانت رکھوائے تو وہ امانت ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے۔ تو حکم کیا ہے؟ شریف آدمی کا کام کیا ہے؟ کہ جب وہ امین جس نے امانت رکھوائی اگر اپنے رقم کا مطالبہ کرے تو رقم اس کو واپس کر دی جائے۔ کیسا ہی ہے نا کہ جی کہ یہ بیٹا ہمارے پاس اللہ کی امانت تھا، اللہ نے اپنی امانت کو واپس لے لیا۔ آ رہی سمجھ میں؟ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگ مطلب جو ہر موقع پر انا للہ کرتے رہیں گے، ان پر اللہ کی جانب سے عنایتیں و رحمتن، اور مہربانیاں ہوں گی۔ عنایتیں اور مہربانیاں دو لفظ، ویسے ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق بیان کرتے ہیں علماء کہ انبیاء کرام کے ذریعے سے جو مہربانیاں امت کو ملتی ہیں ان کو صلوات کہتے ہیں، اور اخص الخاص اللہ کی طرف سے
جو خصوصی فضل ہوتا ہے اس کو رحمت کا نام دیا جاتا ہے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی ہیں وہ لوگ کہ ایسے ہی لوگوں پر ہوں گی اللہ کی عنایتیں اور رحمتیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی ہیں وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں، یہی ہیں وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اگلی بات بھیا سن لیں تھوڑی سی، اللہ کے فضل سے آج رات جو ہے ابھی یہ چاند کے اعتبار سے 29 تاریخ شروع ہو چکی ہے، 29 تاریخ شروع ہو چکی ہے، اور آئندہ کل یعنی کہ جب کل مغرب کا وقت ہوگا تو مغرب کے بعد یا 30 ہوگی ذی القعدہ کی یا یکم ہوگی ذی الحجہ کی، دو میں سے ایک صورت ہے، کیونکہ چاند یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے۔ یہ جو اگلا مہینہ آنے کو ہے اس کے متعلق کچھ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ بھیا، جو حکم ہمیں شریعت نے دیا ہے کہ جس بندے کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے وہ بندہ قربانی تک اپنے بالوں کو، اپنے ناخن وغیرہ کو نہ کاٹے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک امر مستحب ہے، ایک بہتر چیز ہے۔ ایک دن پہلے یہ اعلان کرنے کا مقصد، اگر کسی کو بال وغیرہ بنوانے ہو، غیر ضروری بالوں کو، ناخن وغیرہ کو صاف کرنا ہو تو کل دن کے لمحات کے اندر یہ کر لیا جائے تاکہ چاند دیکھنے کے بعد پھر ہم یہ عمل نہ کر پائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے گھر پر مہمان آتا ہے، دروازہ بجاتا ہے، ہم دروازہ کھولتے ہیں تو بھی مہمان خوش ہوتا ہے، لیکن اگر ہم مہمان کے دروازہ بجانے سے پہلے اگر دروازے کے باہر اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، اس کا دل اتنا چوڑا ہو جاتا ہے کہ یار اس بندے کے دل میں واقعی میری محبت ہے۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ یہ بہت بڑا مہینہ ہے، اس مہینے کا استقبال کرنا ہے۔ عام دنوں میں جو روٹین ہماری بنی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اذان مغرب کے وقت کے بعد یا وقت داخل ہونے کے بعد آتے ہیں۔ آئندہ کل اس مہینے کے استقبال کی غرض سے وقت داخل ہونے سے پہلے ہم مسجد کے اندر آ جائیں تاکہ ذی الحجہ کے مہینے کا استقبال جب ہم کریں تو ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوں اور جو ہی ہمیں کنفرم ہو چاند کا تو فوراً اللہ کا شکر ادا کر کے ہم عبادات کے اندر لگ جائیں، ٹھیک ہے۔ آگے یہ 13 دن کا کورس ہے جناب، ذی الحجہ کا 13 دن کا کورس ہے، یعنی کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 13 دن تک کا یہ کورس ہے، اور اس مہینے کے اندر لگ بھگ کوئی 10 کام ایسے ہیں جو صرف اسی مہینے میں ہوتے ہیں، باقی کسی اور مہینے میں نہیں ہوتے۔ ان میں سے پہلا کام قربانی کا ہے، اپنا حج کا ہے، دوسرا کام قربانی کا ہے، ایام تشریق اس میں ہوتے ہیں، وہ 4 دن، جو 5 دن جن میں روزہ رکھنا حرام، ان میں سے 4 اس کے اندر ہوتے ہیں، عرفات کا دن اس کے اندر ہوتا ہے، نہر قربانی کا دن اس کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے دنوں اور راتوں کی الگ الگ فضیلت کو بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند احکامات وہ ہیں جو صرف اس مہینے کے لیے خاص ہیں۔ اس بنیاد پر ہمارے بڑوں نے فرمایا یہ 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی فضیلت میں بڑھ کر ہیں۔ دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر، اور روزانہ کی ہر رات شب قدر کی عبادت کے برابر۔ تو ٹوٹل راتیں کتنی بنتی ہیں؟ 10 بنتی ہیں، اور دن کتنے بنتے ہیں؟ 9 بنتے ہیں۔ تو اگر کسی کو اللہ نے ہمت دی ہے تو نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے، اور پھر جو عرفہ والا روزہ ہے یعنی 9 ذی الحجہ والا، تو 9 ذی الحجہ والے روزے کا ثواب 1 سال گزشتہ سر صدارت اور 1 سال آگے والے کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم یعنی حضرات صحابہ کرام کے درمیان تو ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کے متعلق مشہور تھا، اس کا ایک دن 1000 دنوں کے برابر ہے۔ کتنے؟ 1000۔ اور جو اس کا عرفہ والا دن ہوتا ہے وہ 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ کس کے 10,000 دنوں کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ حسن بصری کہا کرتے تھے اس دن میں ایک روزہ 2 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے۔ کتنا؟ اب اس فضیلت کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے بھیا؟ اب معاملات ہمارے سامنے تھوڑی سی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے لیے پریشانی مصیبت تو نہ کہ بلکہ پریشانی یہ ہے، یہی 10 دن ہیں جو ہماری شاپنگ بھی ہونی ہے اور ہمارے لیے قربانی بھی کرنی ہے۔ اب قربانی کے لیے اکثر و بیشتر حضرات جانور لا چکے ہوں گے، یہ جو لانے کے لیے جائیں گے اس میں نمازیں بھی گول ہو جاتی ہیں۔ بھائی ظاہر منڈی میں جائیں گے، اس کے بعد تو
ہمارے لوگ ویسے نمازوں سے تنگ ہوتے ہیں، وہاں تو بہانہ مل جاتا ہے کہ یار وہ اس نے پیشاب کر دیا، کپڑے ناپاک ہو گئے۔ ہاں، ان 10 دنوں کے اندر جو سب سے بڑا کام ہے کرنے کا، وہ کام کیا ہے؟ گناہ کوئی نہیں ہونا چاہیے، گناہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک کتابوں میں فرمایا گیا ان دنوں کے اندر رات کو چراغ مت بجھاؤ، رات کو چراغ مطلب ہمارے زمانے میں بلب مت بجھاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ ساری رات عبادت کے اندر لگ سکو۔ ان دنوں کے اندر بہترین تسبیحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو 10 دن یعنی 13 دن کا جو ٹائم پیریڈ، اس میں سے جو پہلا عشرہ ہے یہ اللہ کی بڑائی کے دن ہے، اللہ کی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے آتے جاتے زبان پر کیا کلمہ ہو؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پڑھو اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا اہتمام ہو۔ یہ بڑائی کا وقت ہے۔ اسی معاملے میں اسی عشرے کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے نور کی تجلیاں کعبے پر اور پھر ایام حج کے اندر مینا، مزدلفہ اور عرفات کے اندر پڑتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پر یہ کلمہ دہرایا جا رہا ہے۔ اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم وہاں نہیں پہنچ سکے، کلمہ اگر ہماری زبان پر بھی وہ ہوگا تو اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے کہ جب اللہ ان کو نوازنے پر آئے گا، اللہ یہاں والوں کو ضرور نوازے گا، ٹھیک ہے؟ تو قربانی کے جانور والوں سے میری گزارش ہوگی ان کو ابا نہ بنائیں، کیونکہ قربانی بیٹے کی ہے، باپ کی نہیں ہے۔ قربانی کس کی ہے؟ بیٹے کی ہے، باپ کی نہیں ہے۔ اب یہ جو جانور ہے یہ ہمارے بیٹے کے درجے میں ہے، یہ جانور کس درجے میں ہے؟ بیٹے کے درجے میں۔ بیٹے کے لیے فکر کریں، بیٹے کے لیے فکر کریں، سوچ کریں، سب کچھ کریں، لیکن اگر کسی نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر یہاں بٹھا دیا، اس کی وجہ سے اس نے نمازیں چھوڑ دی، اس کی وجہ سے کاروبار چھوڑ دیا، تو بیٹے کو کھلائے گا کہاں سے؟ ہر زمان میں ابا تو چلو خود نہ خود کہیں نہ کہیں کر لے گا۔ اب اس جانور کی خاطر اب دیکھ لیں، ابھی بھی بہت سارے لوگ ماشاءاللہ شہزادے نہیں آئے ہوئے، ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کل بولیں گے ابے یار مفتی صاحب نے بتایا نہیں یار، ابے اچانک آ گیا میں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ بدبختی ہے، خدا کی قسم، اتنا بڑا عشرہ آ جائے اور ہمیں اس کی کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ اولاً جو درجہ ہے کہ ان ایام کو نیکیوں سے زندہ کرنا ہے، اور کم از کم درجہ یہ ہے، کم از کم درجہ یہ ہے اس میں گناہ نہ ہو، غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ، گالی نہیں دیں گے انشاءاللہ، ہاں، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ قربانی کے جانور آگے مثال کے طور پہ بھائی عبد القادر ہمارا آگے بیٹھا سے بچیاں لے کر آیا، تو ہمارا ایک شہزادہ یہاں سے گزرتے کہہ رہے ہیں اس کی شکل تو کھوتے کی طرح ہے۔ یہ وہ جانور ہے خدا کی قسم جسے اللہ نے اپنے نام پر قربان ہونے کے لیے قبول کیا، اور تم اس کو کھوتا کہتے ہو ظالمو؟ تمہارے مذہب میں کھوتا حلال ہوگا، ہمارے مذہب میں کھوتا حلال نہیں ہے۔ ان باتوں سے کیا ہوا؟ اس کا دل ٹوٹا؟ اگر اگلے 10 دنوں میں کسی کے جانور پر ہم نے طنز کیا، اس کا دل ٹوٹا، تو کعبۃ اللہ کو گرانا ہلکا گناہ، کسی کے دل کو دکھانا اس سے بڑا گناہ ہے، احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہمارے شہزادوں نے گھر پر جتنا ہمارا پیچھے پینا فلیکس لگا ہوا ہے نا، اتنے بڑے ٹی وی رکھے ہوئے ہیں، سارے گھر والے یار حج دیکھ رہے ہیں، آج حج دیکھتے ہیں، حج دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن ہے عبد الرحمن، خدا کی قسم ٹی وی پر قرآن سنو گے تو ایک حرف کی بھی نیکی نہیں ملے گی۔ جب قرآن سننے کی نیکی نہیں ہے تو حج بیت اللہ دیکھنے کی کون سی نیکی بھیا؟ آری سمجھ میں؟ یہ 10 دنوں کو ایسا گزاریں کہ ہماری زندگی کی تبدیلی کا سبب بن جائے، اور پورے سال کا افضل ترین دن وہ 10 ذی الحجہ کا ہے۔ کتنا سر صدارہ؟ کون سا؟ 10 ذی الحجہ والا، ٹھیک ہے؟ باقی اس کے مسائل وغیرہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ بھائی ناخن بال وغیرہ کل شام سے پہلے کر لیں، استقبال کر لیں، ابھی سے تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے ان 10 دنوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا اعلان ماشاءاللہ ہمارے حاجی عمران صاحب آئندہ کل انشاءاللہ عمرے پر جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حاجی سے دعائے مغفرت کی اپیل کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جا رہے ہیں تو یقیناً مسلمان ہیں، سب کے لیے دعائیں کریں گے۔ تو کل انشاءاللہ ان کی 11 بجے روانگی ہے، تو ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جانا ہے۔ اس بنیاد پر کل درس نہیں ہوگا، پرسوں جمعرات ہے، اپنی ذاتی چھٹی ہے،
جمعے والے دن سے انشاءاللہ آگے جو دیگر احکامات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ باقی